سیزن آئے تو دن میں 3 بار نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ سارے اعضاء ہماری ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہراً صفائی ہے، اور باطناً صفائی کے لیے کیا ہے؟ وہ تعلق بالرسالت ہے۔ باطنی صفائی کے لیے تعلق باللہ ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے، ہمارے باطن کی صفائی ہو جائے، ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، تو اس کے لیے طریقہ کار بتایا کہ الا بذکر اللہ، خبردار۔ اب اللہ کے قرآن نے خبردار کیا ہے۔ جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہو، یہ ساتھ ساتھ مثالیں میں دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کشادہ رہے، اور موضوع جو میں نے شروع کیا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں فوکس ہو، اور آخر میں جو اس کا رزلٹ آنے والا ہے آیت کا، ظاہر بات ہے آیت پڑھی گئی ہے، اس کو سمجھانا ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں فکس ہو، اور آپ سمجھیں کہ جو بات خطیب کہہ رہا ہے، جو بات واعظ کہہ رہا ہے، یہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی کہانیاں نہیں سنا رہا، شعر و شاعری نہیں سنا رہا، آپ کو اول سے آخر تک، ابھی اس وقت تک میں آپ کو درجنوں قرآن کی آیتیں جو ہے وہ سمجھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں۔ سفر میں ہو تو وہاں بورڈ ہوتے ہیں جی، سائن بورڈ، وہاں پہ نشان لگا ہوتا ہے خبردار۔ وہ جو خبردار کا لفظ آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا خبردار ہو جاتے ہیں، کیونکہ راستہ میں موڑ بھی ہیں، راستے میں نشیب و فراز بھی ہیں، ممکن ہے کہ یہاں پہ مجھے سنبھل کے چلنا ہے کہ یہاں ون وے، اور آگے سے بھی گاڑی آ سکتی ہے، لہٰذا میں نے بڑے سنبھل کے جانا ہے، سپیڈ بھی ہلکی کرنی ہے، تو پھر آپ وہاں سنبھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعلی بذکر اللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی زندگی عیش و عشرت ہو، بینک بیلنس تھوڑا زیادہ ہو جائے، تھوڑی انکم زیادہ کہیں سے آنے لگ جائے، شاید میں مطمئن زندگی بسر کر سکوں۔ یہ مطمئن زندگی نہیں۔ فرعون کے پاس کتنا خزانہ تھا، نمرود کے پاس تھا، بڑے بڑے آئے اور غرق ہو گئے، نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور وہ اللہ کے ولی جو زمین پہ بیٹھے ہیں، اور زمین پہ بیٹھے ہوئے لاکھوں ہیں، دو ان کے پاس آتے ہیں۔ آج خواجہ اجمیری، ان کا تھوڑا سا بھی ذکر ہو جائے، خواجہ خواجگان، ابھی 6 رجب المرجب آپ کا بڑا عرص ہوا۔ آپ کی کیفیت قرآن مجید کے ساتھ جو تھی وہ یہ تھی کہ دن میں 2 بار، بڑی قابل توجہ بات ہے، دن میں 2 بار الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، خواجہ اجمیری جن کا نام ہم لیتے ہیں، اور قوالی ہو تو ہم بڑے جھوم جھوم کے قوالی سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر آپ کی زندگی کا ایسا یہ تھا کہ دن میں 2 بار الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے تھے۔ آج وہ قوال جو قوالی پڑھتے ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑا سے اس حصے پہ عمل کرتے ہوئے ایک سپارہ ہی پڑھ کے قوالی پڑھنے لگ جائیں تو پھر ہم بھی کہیں گے، مگر یہ غیر شرعی رسومات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے کٹ کر، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں سے کٹ کر گزارا۔ آج ان کا تذکرہ، آج ان کا ذکر ہر ایک جگہ پر ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جو میرا ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو مجھے یاد کرتا ہے بندوں میں، زمین پر، میں اس کا ذکر عرش پہ کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر ہر زمانے میں ہوتا رہا، اللہ والوں کا ذکر ہر جگہ ہوتا رہا، اور اللہ والوں کا ذکر ممبر رسول پہ ہوتا رہا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے مجھے یاد کیا میں اسے یاد کرتا ہوں، میں اسے یاد کرتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ اس کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے، ممبر رسول پہ ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی فضولیات پہ نہیں گزاری، انہوں نے زندگی مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزاری۔ خواجہ اجمیری
معین الدین چشتی علیہ رحمت جو ہیں وہ دن میں 2 بار قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں نئے قرآن پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم سپارے پہ 13-14 منٹ لگاتے ہیں، آپ میں سے کوئی پڑھے گا ممکن ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے، سمجھ کے پڑھیں گے تو ممکن ہے 4 گھنٹے ایک سپارے پہ لگ جائے۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں جن کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مجھے اور آپ کو تو ہر وقت ڈر اور فکر رہتا ہے، ہر وقت ہم غمگین ہوتے ہیں، ہر وقت دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو جائے، ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ اللہ والوں کا سب سے اولین چیز یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ، ایک تو الا بذکر اللہ کہا، دوسرا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ان کو تو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو ظاہر ہو یا باطن ہو، تنہائی ہو، کہیں بھی ہو، ہجوم میں ہو، ہر وقت اللہ کے کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو پھر زمانے کا ڈر اور فکر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو میں رسول، مگر ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ وہ مخبر صادق ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک میسج لے کر کے، پیغام لے کر کے آگے اس کو کنوے کیا جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی کو لوگوں نے تکلیفیں دی، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی یہ بات، تکالیف سہی، لوگوں کی باتیں سہی، ہجرت کی ہر نبی نے، اور بہت سارے انبیاء ہیں جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، کس بات پر کہ پیغام حق جو سنا رہے، ہماری بات مانو، ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھتا ہے۔ یہ حق دے لوگ جنہوں نے زمانے کو نہیں دیکھا کہ زمانہ کیا کہتا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں ممکن ہے 100 لوگ اس سے ناراض ہو جائیں، 100 لوگ میرے مخالف ہو جائیں، میری مخالفت بڑھ جائے۔ نہیں، انہوں نے دیکھا ہے تو قرآن کو دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے تو قرآن کی اوراق کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا ہے۔ زمانہ ناراض ہوتا ہے 100 بار ہو، لوگوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کبھی یہ راضی ہوتے ہیں، نہ ہی ہوں گے۔ جس نے پیدا کیا ہے ان سے راضی نہیں، اس سے شکوہ ہوتا ہے۔ آج لوگ رب سے بھی شکوہ کرتے ہیں، جس نے زندگی دی، جس نے تمہاری یہ سانسیں دی، تمہاری سانس آ رہی ہے پھر جو ہے جا رہی ہے، یہ تمہیں صحت والی زندگی ملی ہوئی ہے، ہر قسم کی نعمتیں تمہیں میسر ہیں، اس کے باوجود لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کی اترا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور دیتا رہوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم کا معنی یہ ہے کہ اور دوں گا۔ ولئن کفرتم، اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرتے رہو گے، میری نعمتوں کو بجائے شکر کے، تحدیث نعمت کے، کفران نعمت کرتے رہو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تو پھر تم سمجھ لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی شدید، میرا عذاب بھی پھر شدید تر ہے۔ آج وہ بیماریاں ہمیں جو ہے وہ لگ گئی ہیں جو لا علاج ہیں، جن کا علاج نہیں، یہ ہے عذاب۔ آج ہر ایک شخص 100 میں سے 98% لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض ہو چکے اس مہنگائی کے طوفان میں۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ذہن سارے کا سارا باہر ہوتا ہے، یہ 50,000 بل آ گیا، 20,000 آ گیا، 25 آ گیا، کیا کریں گے؟ یہ ہے عذاب۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ شکر والے الفاظ ختم ہو چکے۔ الحمدللہ پہلے لوگ کہتے تھے پانی پی کر، کھانا کھا کر، وہ بات ختم ہو گئی۔ آج ہر شخص کہتا ہے میں مر گیا،
4 लाख कमाने वाला भी है इस वक्त सर पे हाथ रख के रो रहा है, इससे ऊपर वाले भी रो रहे हैं, नीचे वाले भी रो रहे हैं। वजह लाइन शकर, तुम अल्लाह का शुक्र खत्म हो गया। हर वक्त नाशुक्री हमारी जबानों पे है और हर वक्त नाशुक्री की कलिमात हैं, तो आखिर तो ये होना था। वमा अरसलना, नहीं भेजा जी हमने आपको तुम जैसा बनाकर, नहीं भेजा हमने रसूल को आम लोगों की तरह, नहीं भेजा हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी भी नबी को तुम जैसा बनाकर नहीं, बल्कि मिर रसूल, वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है। इल्ला, मगर लियुता बिइज़्निल्लाह, इनकी इताअत अल्लाह के हुक्म से की जाए, और अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन युती रसूला, जिसने इताअत की रसूल, जिसने हुक्म माना रसूल का, फकद अता अल्लाह, उसने अल्लाह का हुक्म माना। जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान लिया, उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जब नमाज पढ़ रहे हो, कई इस पे हदीसें हैं, मगर एक दो सुना करके मैं बात को खत्म कर रहा हूं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा पाक से अगर ये आवाज देते थे, या अबा बकर, या उम्र, या उस्मान, या किसी भी सहाबी रसूल का नाम लेते, वो हालत नमाज में अगर होते, बड़ी काबिल तवज्जो बात, हालत नमाज में होते तो वो नमाज वहां पर रोक कर बारगाह मुस्तफा में आ जाते। मसलन जोहर की नमाज पढ़ी जा रही है, 2 रकत नमाज कोई भी सहाबी हैं वो पढ़ चुके हैं, तीसरी में खड़े होते हैं तो बारगाह मुस्तफा से आवाज आ जाती, या अबा बकर, या उम्र, या उस्मान। अब होता क्या कि वो सहाबी रसूल वहां पर नमाज को स्टे करके वो बारगाह मुस्तफा में आ जाता है कि आ जाते, हजूर फरमाते हैं कि मदीना शरीफ से जाकर के ये चीज ले आओ, गोश्त ले आओ, बाजार से ये चीज ले आओ। वो सहाबी रसूल मुस्तफा का हुक्म मान सुनकर बाजार में चले जाते, फिर जब वापस आते हजूर फरमाते जहां से नमाज को तुमने खत्म किया था वहां से आगे शुरू कर। अब देखें कि मन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, ये है। अब हालत नमाज में कोई भी बड़े से बड़ा आकर के वहां से सलाम करता है, खत्म, जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह की नमाज पढ़ी जा रही। कतअन किसी किस्म का भी, हाँ बाज ऐसे अमूर हैं जिन पे आप नमाज को वहां से तोड़ सकते हैं। बाज ऐसे अमूर हैं, मसलन नमाज पढ़ रहे हैं, ज़िलज़िले की शिद्दत आ गई, नमाज तोड़ दें। नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ऐसे हादसे की खबर मिल जाती है, साइड पे दाएं बाएं कोई आग लग जाती है, उसको बचाने के लिए जा सकते हैं। ऐसी हालत में बच्चा पास है, कहीं गिर रहा है या कोई ऐसी हालत में है, उसको बचा सकते हैं। या नमाज पढ़ रहे हैं, कोई जहरीली चीज आपसे गुजर रही है, जैसे सांप है, बिच्छू है, जिससे आपको जरर होने का 100% खतरा है, वहां तोड़ सकते हैं। ये चंद एक ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा हालत नमाज में है तो नमाज को आप कतन नहीं तोड़ सकते। या इसके अलावा नमाज पढ़ रहे हैं, नक्सीर आ जाती है नाक से, वो और अमूर हैं, मगर आम फहम में कोई आवाज दे तो नमाज तोड़ के नहीं जा सकते। फर्ज की बात, नवाफल पढ़ रहे हैं, वालिदैन की आवाज आ जाती है तो बेशक नवाफल तोड़ करके उनकी बात सुन सकते हैं। फरमाया कि वमार सल्ला, ये जो रसूल हमने भेजे हैं इनकी इताअत की जाए, हर मौका पर, हर जगह, जब भी ये बुलाएं तो फौरन इनकी खिदमत में हाजिर हुआ जाए। इस पे बड़ी हदीसें, बेशुमार अहदीस सियासता में इसमें मौजूद है, मगर मैंने आपके सामने चंद रखी हैं। आय करीमा को मुकम्मल करते हैं। फरमाया वलौअन्नहुम ज़लमू, अगर तुम अपने जानों पर जुल्म कर बैठो, तुमसे कोई गुनाह हो जाए, लग़ज़िश हो जाए, किसी भी मौका पर, किसी भी जगह, किसी भी दौर में, यह कोई मखसूस आयत सहाबा कराम तक नहीं, ये मखसूस ताबीन तबा ताबीन तक भी नहीं है। सहाबा, ताबीन, फिर तबा ताबीन, फिर औलिया अज़ाम, ये एक पूरा एक सिलसिला है। सहाबी कौन है? जिसने चेहरा मुस्तफ़ा को हालत ईमान में देखा हो, आखिर तक उस पर रहा हो, वो सहाबी रसूल है। असहाबी का नुजूम इक्तदई तो फबिह तदई, ये हजूर का फरमान आ गया।
اب جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہو گئے، جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعین ہو گئے، یہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ فرمایا کہ لوگوں یہ جو آئے کریمہ ہے تا صبح قیامت تک کے لیے، اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا تمہیں اپنی جانوں پہ اگر ظلم ہو جائے تو جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یعنی کہ جو کچھ ہمیں ملا یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے اور ملتا رہے گا، کیونکہ انہی کا در ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ ساری کی ساری باریں حضور کی وجہ سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا اگر ظلم کر جاؤ اپنی جانوں پر، جاؤ کا بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، بڑی قابل غور بات، بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کے تم جب وہاں جاؤ تو فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب مصطفیٰ مہر لگا دیں گے بخشش، جب مصطفیٰ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دستے دوا دراز کر لیں گے، جب تم مصطفیٰ کے وسیلے کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، ہوگا کیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ، یہ ہے وہ مقام جس کو قرآن نے بڑے حسین پیرائے میں، بڑے حسین مزاج میں قرآن نے ہمیں سمجھایا اور بتایا، اور پورے کا پورا قرآن اگر آپ بنظر غائب پڑھیں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک سارے کا سارا ذکر مصطفیٰ۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، آج میں نے یہاں ذکر مصطفیٰ سے بات شروع کی ہے، اب یہ سارا مہینہ چلتا رہے گا، اس میں آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ جو تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، جس پہ عقلیں دنگ ہیں، واقعہ معراج ہے، اس کو بھی ہم شروع کریں گے، مگر اس سے قبل معجزات کے حوالے سے بتایا جائے گا معجزہ کیا ہے اور کیوں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اور پھر وہ معراج مصطفیٰ کی باتیں بھی چلیں گی، مگر یہ آپ سے بھی گزارش ہے ذرا آپ تھوڑا سا وقت نکال کر، یہ جمعے کا ایسا ہوتا ہے قیمتی باتیں ہوتی ہیں، قرآنی مفاہیم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تھوڑا وقت نکال کر پہلے سے یہاں پہ حاضر ہوا کریں تاکہ کچھ یہاں سے آپ لے کے جائیں، فقط یہاں سے آنا اور جانا نہ رہے، بلکہ یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے بھی یہاں سے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے تصدق کے ساتھ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔